مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے فن داستان گوئی اور اس کا ارتقاء۔ دیکھیں کہ ادب جو ہے وہ فکشن کے تاریخی حوالہ جات 2000 قبل مسیح تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر ہم فقط داستان کی گفتگو یہاں پہ کرتے ہیں تو داستان ایسے طویل نثری قصے کو کہتے ہیں جس کی بنیاد تخیل، رومان، جذبات اور مافوق الفطرت عناصر پر ہے، اور اس میں قصہ در قصہ کئی قصے بیان کیے گئے ہیں۔ داستان کسی خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی ہے جو محبت، مہم جوئی، سحر و طلسم جیسے غیر معمولی عناصر پر مشتمل ہوتی ہے اور مصنف کے آزاد و زرخیز ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو داستان کی خصوصیات ہیں ان میں داستان میں مافوق الفطرت عناصر، واقعات، مقامات اور کرداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جادوئی چیزیں سے جادو کے واقعات، خزانوں، جن، پریوں، بھوت پریت، شہزادے شہزادیوں کا ذکر قدم قدم پر اس میں نظر آتا ہے۔ اور داستان ناول یا افسانے کے برعکس ہماری خارجی دنیا سے بلند و برتر ایک مثالی اور خیالی دنیا کی کہانی ہوتی ہے جس میں مثالی کردار بستے ہیں اور مثالی واقعات آتے ہیں جو آخرکار مثالی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ داستان کے سمجھنے کے لیے ہم قریب ترین مثال مغرب سے دے سکتے ہیں، جس کا ذکر اوپر ایک سوال کے تناظر میں بھی کیا گیا، یعنی جو ہیری پوٹر وہ اسے وہاں ناول کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن اس کی تمام خصوصیات ہماری داستان سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلاً اس میں مافوق الفطرت عناصر، واقعات، مقامات اور کرداروں کی کثرت ہے۔ اس میں قصہ در قصہ کئی قصے بیان ہوئے ہیں۔ اس کی کہانی کسی خیالی اور مثالی دنیا کی کہانی ہے جو محبت، مہم جوئی، سحر و طلسم جیسے غیر معمولی عناصر پر مشتمل ہے۔ اس میں مثالی کردار بستے ہیں اور مثالی واقعات آتے ہیں جو آخرکار مثالی نتیجے پر پہنچتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضمن میں ہیری پوٹر کو مثال کے طور پر پیش کرنے کا مقصد اردو داستان کو جدید منظرنامے میں دیکھنے پرکھنے کی کوشش ہے۔ یہاں اکثریت نے اردو داستانیں نہیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن ہیری پوٹر کو ناول کی صورت پڑھی یا فلم کی صورت ضرور دیکھ رکھا ہے۔ داستان کے اجزاء ترکیبی سے پہلے صنفی بحث کو میں سمیٹنا چاہتی ہوں کہ ادب کی صناف اپنی مخصوص تکنیک اور خصوصیات کی بنا پر اپنا جدا مقام رکھتی ہیں اور ایک دوسرے سے علیحدہ پہچانی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم صرف اقتباس دیکھ کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کسی ناول کا اقتباس ہے یا کسی کہانی یا کسی افسانے یا کسی داستان کا۔ میں ادب میں زیادہ سے زیادہ اور جدید سے جدید تر اصناف کے اپنانے اور برتنے کے قائل ہوں۔ تخلیق کار کے پاس تخلیق کرنے کا جتنا وسیع میدان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تخلیقات کے منظر عام پر آنے اور قاری تک پہنچنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ مغرب میں بس ادب تخلیق ہوتا ہے، وہاں پاپولر ادب اور ادب عالیہ یا سنجیدہ ادب کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ وہاں زیادہ پڑھا جانے والا ادب پاپولر ادب بھی ہے، سنجیدہ ادب بھی اور ادب عالیہ بھی۔ ویسے ہی جیسے ہیری پوٹر اور اسی پر تنقید بھی لکھی جاتی ہے، اردو میں ایک خاص قسم کی تفریق پائی جاتی ہے سنجیدہ اور پاپولر ادب میں۔ یہاں ڈائجسٹ کی سطح کا لکھا جانے والا تمام ادب پاپولر کے ضمن میں ڈال دیا جاتا ہے، نہ تو انہیں سنجیدہ ادبی دور میں شامل کیا جاتا ہے، نہ ان پر تنقید لکھی جاتی ہے، نہ حوالے کے لیے ہی تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ فرحت عباس شاہ یا وسیع کی شاعری ہو یا عمیرہ احمد اور نمرہ احمد کی یا ضیاء بٹ کے ناول ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ان متروک اصناف کو پھر سے برتتا ہے، اس میں نئی چمک پیدا کر دیتا ہے تو اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، تاکہ اس کے پیچھے ہمیں ہاتھ دھو کر پڑ جانا چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم داستان کی اجزاء ترکیبی پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ داستان میں سب سے زیادہ جو ضروری شے ہے وہ ہے طوالت۔ داستان میں طوالت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ 1 گھنٹے سے لے کر 1 سال یا 1 عمر تک بھی طویل ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرزا رجب علی بیگ کی داستان فسانہ عجائب کا شمار مختصر ترین داستانوں میں ہوتا ہے، جبکہ نواب امان اللہ خان غالب کی داستان امیر حمزہ کا شمار طویل ترین داستانوں میں ہوتا ہے۔ داستان کو طوالت کے لیے قصہ در قصہ آگے بڑھایا جاتا ہے جن کا مرکزی قصے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میری ذاتی رائے میں داستان کے احیا کے لیے اس کا مختصر ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھیں پلاٹ جو کافی اہم شے ہے، دراصل داستان کا کوئی پلاٹ ہی نہیں ہوتا، پلاٹ تو ناول کے ساتھ ہی وابستہ ہے، لیکن داستانوں میں نہ تو مربوط پلاٹ کا کوئی تصور ہے، نہ واقعات میں کوئی ترتیب۔ جو لکھنے والا ہے وہ آزاد ہے، جب چاہے مرکزی قصہ کو چھوڑ ایک نیا قصہ شروع کر دے، لیکن یہ ثانوی قصے جو مختلف وجوہات کی بنا پر شروع کیے جاتے ہیں، شروع کرنے کے بعد مکمل کرنے لازمی ہوتے ہیں۔
और इनके साथ मुसन्निफ़ या दास्तान गो गाहे बगाहे अपने मरकज़ी क़िस्से से रुजू करता रहता है। एक सूरत ये भी होती है कि दास्तान शुरू की जाए, इसके बाद मरकज़ी क़िस्सा छोड़कर क़िस्सा दर क़िस्सा दास्तान आगे बढ़ाई जाए और दरमियान में मरकज़ी क़िस्से को न शामिल किया जाए और आखिरी मरकज़ी क़िस्से पर लौट कर दास्तान ख़त्म कर दी जाए। अब देखिए इसमें किरदार निगारी का भी काफ़ी हिस्सा होता है। दास्तान में हकीकी ज़िंदगी के फितरी किरदार न होने के बराबर होते हैं। ज़्यादातर किरदार आला तबक़े से ताल्लुक़ रखते हैं जो देखने में इंसानों जैसे हो सकते हैं लेकिन अपनी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से मिसाली किरदार बन जाते हैं। जैसे शहज़ादा देखने में इंसान लेकिन गायब होने की सलाहियत की वजह से मिसाली किरदार में ढल जाता है। बहुत ताकतवर जिनों, परियों, देवों से मुकाबला करने वाले किरदार जो आम ज़िंदगी में नहीं पाए जाते, जो इंसान आम ज़िंदगी में नहीं कर सकते, वो सब दास्तानों में मुमकिन होता है। ये भी दास्तान की एक खुसूसियात है। अब देखिए माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, दास्तान में मरकज़ी किरदारों के अलावा फ़ौक़ुल फ़ितरी किरदार और अनासिर भी होते हैं जैसे जिन, परी, देव, जलपरी, उड़ने वाले घोड़े, जादुई टोपी, नक्श तावीज़, उड़ने वाली कालीन, जो कालीनें उड़ सकती हैं, जादुई तलवार, तीर वगैरह, जिनका हमारी आम फितरी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। ये गैर फितरी अनासिर ही दास्तानों का अहम सरमाया है और इन्हीं से हमारी दास्तानें पहचानी जाती हैं। इसी से दास्तान की हैरत अंगेज़ दुनिया आबाद होती है और दास्तान को दूसरी असनाफ़ से मुमय्यज़ करती है। यानी जो हम फ़र्क कर सकते हैं दूसरी असनाफ़ में और दास्तान में, वो इन्हीं तमाम चीज़ों से कर सकते हैं। अब देखें मंज़र निगारी एक अहम शय है कि मंज़र निगारी के हवाले से भी दास्तान बहुत ज़रख़ेज़ होती है। हमारी दास्तानें उर्दू अदब का बेशबहा असासा हैं। मंज़र निगारी के नुक़्ते निगाह से दास्तान निगारों ने मुख्तलिफ़ ममालिक के जोग्राफ़ियाई हालात, पहाड़, रेगज़ार, बंदरगाहें, शादी ब्याह, उर्स, मौसम, मेले, दरिया, ऐसे मनाज़िर का बड़ी तफ़सील और सलीक़े से ज़िक्र किया है अपनी दास्तानों में कि सारे मनाज़िर आँखों के सामने गोया चलते फिरते हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा तहज़ीब व माशरे की अक्कासी भी इसमें पाई जाती है कि दास्तान तहज़ीब व माशरे की अक्कास होती है। कहा जा सकता है कि हमारी दास्तानों से दक्कन उश्माल, लखनऊ में दिल्ली की पूरी तहज़ीबी और माशरती तारीख़ मरतब की जा सकती है। दास्तान निगार अपनी तहज़ीब और माशरत की मुकम्मल तस्वीर अपनी दास्तान में पेश करता है। दास्तान में रहन सहन के आदाब, खाने पीने की अक़साम, मलबूसात, सवारियाँ, मुलाजिम, चोर उचक्के जो होते हैं और ज़ेवरात, जानवर, गरज़ हर चीज़ का ज़िक्र तफ़सील से किया जाता है अपने सक़ाफ़ती रंग के साथ। उसके अलावा देखें जो दास्तान की सबसे अहम शय होती है या एक अहम जुज़ हम कह सकते हैं, वो है अखलाक़ का दर्स, यानी दर्स अखलाक़। दास्तान में अखलाक़ का दर्स लाज़मी होना चाहिए। दास्तान का अंजाम तरबिया और नसीहत व सबक आमूज़ होता है। दास्तान में हक़ की फ़तह और बातिल की शिकस्त हर जगह बार बार दिखाई जाती है और दास्तान में हमदर्दी, नेकी, वफ़ादारी, शजाअत का दर्स भी लाज़मी शामिल किया जाता है। अच्छे अखलाक़ की तबलीग़ और जुर्रत और मोहब्बत और भाईचारे की तलक़ीन भी की जाती है। अब देखें जिस तरह हर कहानी का इख्तिताम होता है, हर अफ़साने का इख्तिताम होता है, हर नावल का इख्तिताम होता है, बहरहाल हर चीज़ का जब जिस तरह आप ये कह लें कि ज़िंदगी का इख्तिताम होता है, ज़िंदगी है तो बहरहाल मौत है, इसका इख्तिताम है, जिस तरह उसी तरह दास्तान का भी अंजाम है, एक इख्तिताम है। क्या है कि दास्तान का अंजाम तरबिया होता है। हमेशा नेकी की फ़तह होती है और बदी को मात होती है। फ़तह यानी जीत होती है, नेकी की जीत होती है और बदी की शिकस्त होती है, यानी बदी हमेशा हार जाती है। दास्तान का हीरो हर मुश्किल से गुज़र कर आखिरकार फ़तेहमंद होता है। यानी दास्तान जो है वो हमें जहद मुसलसल की तरग़ीब भी देती है कि किस तरह इंसान जो है ज़िंदगी में हर लम्हा मुश्किल व मुश्किलात, सदमात और परेशानियों से अमृत आज़मा होता है। हर कदम पे एक नई मुसीबत, एक नई ये कह लीजिए कि फ़िक्र, एक नया इम्तिहान, हर कदम एक नई आज़माइश उसके साथ रहती है। लेकिन इंसान को ये चाहिए कि उन तमाम आज़माइशों से गुज़र कर, उन तमाम सदमात से गुज़र कर, उन तमाम चैलेंजों से गुज़र कर, तमाम मुश्किलात का सामना खूबी के साथ करते हुए, इंतहाई बहादुरी के साथ करते हुए, बहरहाल उसे एक ना एक दिन अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचना लाज़मी होता है और वो जो ज़िंदगी का उसका नस्बुल ऐन है, उसे हासिल करने के लिए वो हर परेशानियों का सामना इंतहाई जुर्रत और इस्तक़लाल के साथ करता है और बिलाखिर अपने अंजाम को पहुँचता है, यानी अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच जाता है। इसी तरह दास्तान में भी अंजाम का जो है वो ज़िक्र होता है और बहुत ही अच्छा अंजाम दास्तान का पेश करते हैं कि जिसमें
جو لوگ ہیں جو قدم قدم پہ جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں، مشکلوں سے گھرے نظر آتے ہیں، وہ بالآخر فتح مندی انہیں حاصل ہوتی ہے، اور داستان میں ہمیں زندگی کی امیدیں، امنگیں، حسرتیں، آرزوئیں پوری ہوتی ہوئی بہرحال نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے جو سب سے اہم جو گفتگو ہے، یہ جو بات ہے، جو ذکر ہے، وہ داستانوں میں ہے، داستانوں کی زبان اور جو اس کا انداز بیان ہے، کہ داستانوں میں دو طرح کے اسالیب کو برتا جاتا ہے، ایک رنگین مسجع فارسی آمیز اور دوسرا سادہ سلیس اور با محاورہ۔ دونوں اسالیب میں داستان نگاروں نے اپنے اپنے فن کے کمال کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب دیکھیں اس معاملے میں اسلوب کو تخلیق کار کی ثوابدید پر چھوڑنے کے حق میں ہوں، میرا جو نظریہ ہے، میں اس معاملے میں اسلوب کو تخلیق کار کی ثوابدید پر چھوڑنے کے حق میں ہوں کہ کوئی آج کے دور میں داستان لکھے تو کسی نئے جدید اسلوب کو بھی اپنا سکتا ہے، یعنی کسی زبان و بیان کو ہم مقید نہیں کر سکتے، ہم اس کی قید نہیں لگا سکتے کہ جب داستان آپ لکھیں تو بس مسجع، مقفع اور فارسی آمیز زبان ہی استعمال کریں یا ایک خاص قسم کی زبان استعمال کریں۔ نہیں، آپ کسی بھی قسم کی زبان کا استعمال کریں، لیکن لازمی ہے کہ آپ جو فن داستان گوئی ہے اسے مزید آگے بڑھائیں۔ اور اب دیکھیں کہ نظام ترکیبی کو سمجھ کر ہم اردو داستان کو صنفی حیثیت اسے ایک مقام دے سکتے ہیں، ان کے برتاؤ سے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے برتاؤ سے بیانیہ کی جو جدید صورت گری بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری داستانوں نے ہی آنے والے زمانے کے فکشن کی جو بنیاد فراہم کی ہے، وہ جسے کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں کہ کئی داستانیں، بہرحال باغ و بہار ہے، میر امن دہلوی کی تصنیف ہے، میر امن نے اسے 1801 میں لکھنا شروع کیا تھا، اور شاہکار تصنیف ہے یہ، جو نو طرز مرصع 1775 عیسوی مکمل ہوئی، جو قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے۔ اور کسریٰ سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بھول جاویں گے سب بعد مرگ، رہے گا مگر یہ سخن یادگار۔ میر امن نے بہت ہی اسے یہ کہیے کہ انہماک کے ساتھ کہا تھا، یقین کامل کے ساتھ کہا تھا، کہ جو میر امن نے کہا تھا کہ جو باغ و بہار داستان انہوں نے لکھی تھی کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا گویا باغ کی سیر کرے گا، بلکہ باغ کو آفت خزاں بھی ہے اور اس کو نہیں۔ تو فارسی اور اردو میں قصے چہار درویش کے متعدد نسخے ملتے ہیں۔ باغ و بہار کا اصل ماخذ تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں چار درویش کے قصے کو بیان کرنے میں حقیقت پسندانہ اور خفی نظر سے کام لیا ہے، اور مصنوعی اور غیر حقیقی کرداروں سے کم مدد لی ہے۔ جب میر امن پہلے قصے درویش بیان کرتے ہیں تو مافوق الفطرت عناصر کہیں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ ہر جگہ حقیقی اور واقعی کرداروں کا دیدار ہی ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیے ہم یہاں ساری داستان کا ذکر نہیں کر سکتے، لیکن فسانہ عجائب ایک تبادات داستان ہے۔ باغ و بہار کا جواب دینے کے ارادے سے رجب علی بیگ سرور نے 1824 عیسوی میں سے لکھا تھا، لیکن داستان زیور طباعت سے 1843 عیسوی میں آراستہ ہوئی۔ اس داستان میں اگر ایک طرف لکھنؤ کی تعریف ہے تو دوسری طرف ریاست اتر پردیش کے مشہور ضلع کانپور کی مذمت بھی ہے۔ یہ لکھنوی تہذیب و معاشرت کی پوری عکاسی کرتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو مناسب ہوگا کہ اپنے عہد کا کامیاب اور سچا مرقع ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف لکھنوی تہذیب کو بیان کیا گیا، بلکہ اس میں مخلوط ہندوستانی تہذیب بھی جلوہ گر ہے۔ رجب علی بیگ سرور نے مقفع مسجع زبان استعمال کی ہے اور اپنے بیان کو پراثر اور رنگین بنانے کے لیے اشعار بھی خوب استعمال کیے ہیں۔ اس میں شعریت جیسی خوبی موجود ہے جس نے اسے شاہکار بنا دیا۔ فسانہ عجائب میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کرداروں کے ذہنی سطح کے مطابق رجب علی بیگ سرور نے زبان کا استعمال کیا۔ اسی طرح مکالمہ نگاری میں بھی اس مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس داستان کو لکھنؤ کی شاہکار داستان کا درجہ حاصل ہے۔ دیکھیے اب اس کے علاوہ بھی اور کئی داستانیں ہیں، ہم یہاں تمام داستانوں کا ذکر بہرحال نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ داستان ایک کامیاب صنف ہے، اور داستان انسانی سماج اور انسانی شعور کے ارتقاء کی تاریخ ہے۔ یہ بہت دلچسپ صنف ہے۔ اس کے محرک کے سلسلے میں ڈاکٹر قمر رئیس اور ڈاکٹر خلیق انجم نے لکھا تھا کہ ماضی کے واقعات اور تجربات کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ ہی کہانی داستان کا اصل محرک ہے۔ ان دونوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ داستان ایسی روحانی کہانی کو کہتے ہیں جس میں خیالی واقعات کا بیان، مافوق الفطرت عناصر کی تحیر خیزی، حسن و عشق کی رنگینی، واقعات و حادثات کی بہتات و پیچیدگی اور بیان کی لطافت ہو، اور اس کا مقصد اپنے قاری کو فرحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہو۔ اس میں حیرت انگیز واقعات دلچسپ انداز میں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں غیر فطری کردار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ داستان میں ایسی چیزیں بیان کی جاتی ہیں جس کا وقوع ناممکن ہے، مگر داستان میں وہ چیزیں
چیزیں ممکن نظر آتی ہیں، اس طرح یہ بھی دھیان رہے کہ اس کا کینوس بہت بڑا ہوتا ہے۔ داستان کی خوبی یہ بھی ہے کہ قصہ اس طرح بیان کیا جائے کہ اس میں تاریخی گزشتہ کا لطف محسوس ہو۔ داستان ہی وہ قدیم شکل ہے جسے ناول، افسانہ وغیرہ کا وجود ممکن ہو سکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ داستان کی ایک مختصر سی تعریف آپ کے ذہن میں گھر کر گئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر کبھی اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی، داستان پر مکمل روشنی ڈالی جائے گی۔